برطانوی ایسٹرونامر رچرڈ کیرنگٹن اپنی دوربین کے ذریعے سورج کی سطح کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ بہت روشن اور سفید روشنی کے دو پیچ تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ 1859 کی بات ہے۔ لوگ باہر اپنے کھیتوں پر کام کر رہے تھے، اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنی محنت کا پھل کاٹ رہے تھے۔ فطرت زندگی بہت زیادہ مختلف تھی۔ ٹیکنالوجی سائنس کم ترقی کر رہی تھی، یہاں تک کہ ایک لائٹ بلب بھی ایجاد نہیں ہوا۔ پھر بھی یہ 20 کی دہائی میں ایجاد ہو جائے گا۔ برسوں پہلے اگرچہ ایسٹرونامر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے جسے بعد میں کیرنگٹن واقعہ کہا جائے گا، جو اب تک کا سب سے بڑا شمسی طوفان ریکارڈ کیا گیا۔ در حقیقت یہ پہلا شمسی شعلہ تھا جو ہم نے کبھی دیکھا تھا اور رپورٹ کیا۔ وہاں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اورورز پر ساؤدرن اور ناردرن لائٹ صرف حیرت انگیز تھیں۔ وہ پچھلے 160 سالوں کے مقابلے میں اس سال زیادہ شدید تھیں۔ اورورز زیادہ تر ارتھ پول کے قریب ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ بالکل روشنیوں کو آسمان میں ایکویٹر اور پولز دونوں کے قریب دیکھ سکتے ہیں، جو وہ آسٹریلیا سے کینیڈا تک ہر جگہ آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر آپ پاناما، جمیکا یا کیوبا جیسے ٹراپیکل علاقوں کا دورہ کرتے ہیں تو آپ اورورز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاندار چمکیلی لہریں تھیں اور سب سے اوپر تک گھوم رہی تھیں، اور کچھ اتنے بڑے تھے کہ زمین پر سایہ ڈال سکتے تھے، اور رنگین ڈسپلے واقعی روشن تھے۔ اگر آپ اس وقت میسوری میں ہوتے تو آپ عام طور پر آدھی رات کے بعد بھی ماحول کی روشنی سے کتاب پڑھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ روشنی اتنی تیز تھی، راکی پہاڑوں میں سونے کے کانکنوں نے جاگ کر اپنے بیکن اور انڈے تیار کیے اور بغیر کسی سوال کے کافی بنائی۔ ان کا خیال تھا کہ سورج ابر آلودہ صبح طلوع ہوا ہے، حالانکہ یہ مقامی وقت کے مطابق صبح 1 بجے کا تھا۔ لیکن اس انتہائی مضبوط شمسی برسٹ کے نتیجے میں بوسٹن سے پیرس تک بھی بجلی میں خلل پڑا، اور وہاں کی ٹیلی گراف لائنوں میں اتنی بجلی تھی کہ ٹیلی گراف مشینیں پیغامات بھیج سکتی تھیں۔ پیٹسبرگ سے نیو یارک تک بغیر بیٹریوں کے پیرس تک ٹیلی گراف مشینوں سے اسپارکس بھی اڑ گئے، اور اب خدشہ بڑھ رہا ہے کہ 2025 میں ایک اور طاقتور شمسی طوفان آنے والا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر بجلی کی کٹوتی اور بلیک آؤٹ کا سبب بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی پوری کمیونٹیز میں انٹرنیٹ تک رسائی منقطع کر سکتا ہے، شاید مہینوں یا سالوں تک۔ آج ہم بجلی پر انحصار کرتے ہیں جتنا کہ ہم پہلے کرتے تھے، نہ صرف اس وقت جب بات ہمارے گھروں میں گیجٹ کی آتی ہے، بلکہ ہسپتالوں اور دیگر وہ جگہیں جہاں ٹیکنالوجی صرف ضروری ہے، بجلی کھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمیں ذخیرہ کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنی روزمرہ کی چیزوں جیسے کام اور کمیونیکیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک ایسا شمسی طوفان جتنا مضبوط کیرنگٹن واقعہ تھا، یہاں زمین پر کھربوں ڈالر کے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ صرف یو ایس میں چند سالوں کے لیے 40 ملین لوگوں تک کی بجلی کو ناک آؤٹ کرے گا۔ جو شمسی شعلے ہیں، ویسے بھی یہ ہمارے نظام شمسی میں ہونے والے سب سے بڑے دھماکہ خیز واقعات ہیں۔ لہٰذا مقناطیسی توانائی سورج کے سینٹر میں بنتی ہے۔ جب یہ مقناطیسی توانائی شدت سے پھٹ پڑتی ہے تو جب شمسی توانائی کا آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، یہ توانائی کی پوری لہروں کو پھینک دیتا ہے جو حرکت کرتی ہیں اور باہر کی طرف سفر کرتی ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے نظام شمسی کے دیگر سیارے بشمول زمین کو متاثر کرتی ہیں، اور جب یہ برقی مقناطیسی لہریں ہمارے گھریلو سیارے کی مقناطیسی میدان کے ساتھ تعامل کرتی ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کی اوپری تہہ میں برقی کرنٹ بہتے ہیں، وہ ہوا کو گرم کرتے ہیں جیسے زمین کو اپنا برقی کمبل مل جاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے جہاں آپ پولر ریجن میں شاندار اورورز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے ماحول کے گرم ہونے پر جی پی ایس اور ریڈیو سگنلز میں خلل پڑتا ہے، تو یہ مارش میلو کی طرح پاپ اپ ہوتا ہے۔ اس سے کم مدار میں مصنوعی سیاروں کو مزید گھسیٹنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ماحول پھیلتا ہے، یہ سیٹلائٹس کو ہمارے سیارے کی سطح پر واپس دھکیل رہا ہے۔ یہ خلا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹاتا ہے، کیونکہ زمین کے اوپری ماحول میں مضبوط برقی رو بہہ رہی ہے جو مضبوط دھاروں کو متاثر کرتی ہے، جو ہمارے سیارے کی پرت میں سے بہتی ہیں۔ یہ بجلی کے کنڈکٹر کے ساتھ گڑبڑ کر سکتی ہیں جو کرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسے پاور گریڈ وہ نیٹ ورک بناتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے اسٹیشنوں سے عمارتوں اور گھروں تک لے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض علاقوں میں بجلی کی بندش ہوتی ہے اور اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مارچ 1998 میں کیوبیک میں ہوا ایک طاقتور شمسی شعلہ سورج سے پھٹ گیا، جس کے فوراً بعد ایک اور پھٹنے سے 1 بلین ٹن گیس براہ راست ہمارے سیارے کو بھیجی گئی۔
वहाँ के लोगों को सिर्फ 12 घंटे की ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। चंद माह बाद अगस्त में एक और शमसी शोला हमारे सैयारे की तरफ फट गया। ये मार्च में पेश आने वाले से भी बड़ा था। इसने पूरी दुनिया के माइक्रोचिप्स को नुकसान पहुंचाया और क्यूबेक को एक बार फिर अंधेरे में छोड़ दिया, जो हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे लिए 2022 के मौसम सरमा में एक शमसी तूफान ने 40 से ज्यादा स्टारलिंक मिनी सैटेलाइट्स के बेड़े को मदार से बाहर कर दिया। शमसी तूफान अक्सर इसी वक्त होते हैं जब सूरज शमसी मवाद के बड़े बड़े बुलबुलों को छोड़ता है, जिसे हम SMEs या कोरोनल मास इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। इन बुलबुलों में अरबों टन प्लाज्मा हो सकता है, जो लाखों मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकता है। इस तरह शमसी तूफान तापकारी को खारिज करते हैं, जबकि CMEs प्लाज्मा के फटने से CMEs और शमसी शोलों से खारिज होने वाले जर्रात और तापकारी जमीन की फिजा के ऊपरी हिस्से से टकराते हैं। वो रेडियो लहरें बनाते हैं, जिन्हें हम जियोमैग्नेटिक तूफान कहते हैं। ये नए करंट बनाते हैं और बिजली के गार्ड्स में तवानाई शामिल करते हैं, जो आमतौर पर गैर फाल होते हैं। इस तरह वो इन पर ओवरलोड होने का खतरा रखते हैं। आपके वॉल प्लग से निकलने वाली बिजली को लें, मिसाल के तौर पर ये तकरीबन 50 हर्ट्ज के हिसाब से बदलती है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, रेडियो लहरें आमतौर पर तकरीबन 85 से 105 मिलियन नशर होती हैं। हर्ट्ज गामा शुआओं और एक्सरे में 50 क्वांटिलियन वर्ट्स शमसी शुआओं तक की फ्रीक्वेंसी होती है। ये वही है जिसे आपका फोन ताकत के लिए इस्तेमाल करता है, ज्यादा मजबूत और किसी हद तक काबू से बाहर। रिसर्चर्स का ख्याल है कि 2025 में एक ताकतवर शमसी तूफान हमारे सैयारे से टकराएगा। तूफान अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं, फिर जो हर 11 साल बाद काफी पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। हम ज्यादातर खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी खुशकिस्मती हमेशा कायम रहेगी। अब हमारे पास कैरिंगटन लेवल के लिए तकरीबन 2 से 3% का मौका है। इस दिहाई में होने वाला वाकया बर्की घाट को छोटा होना सिर्फ एक बार का नुकसान नहीं होगा। इस तरह की किसी चीज से सेहतियाब होने में हमें 10 साल लगेंगे। इस तरह अगर ये सब कुछ होता है तो बनीनो इंसान तकरीबन 20 साल पीछे रह सकती है। हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने वाले जर्रात हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से कोई टीवी, इंटरनेट या GPS नहीं है, जिससे हम बहुत मजबूत तापकारी से निमट रहे होंगे। इस बात का इम्कान है कि लोगों को कुछ तवील मुद्दत मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मिकदार में शमसी तापकारी हमारे DNA को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर पर वो लोग जो हमारे सैयारे के मकनातीसी मैदान से महफूज नहीं हैं, जैसा कि खलाबाज इंसानियत इंटरनेट की हिफाजत करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला बहुत बड़ा शमसी तूफान सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो ये है कि पावर ग्रिड को समंदर के अंदर केबल्स और सैटेलाइट को ओवरलोड होने से बचाया जाए, और हम तवील मुद्दत में ऐसे तूफानों की पेशगोई करने के तरीके तलाश कर सकते हैं, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये तूफान लाखों सालों से हो रहे हैं और हम इन्हें एक सदी से भी कम अरसे से रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे हैं। ये तूफान जिस टेक्नोलॉजी पर असरअंदाज होते हैं वो इस वक्त सिर्फ 2 दिहाइयों पुरानी है। हम सूरज के स्पॉट्स की सरगर्मी का मुशाहिदा कर सकते हैं, जो शमसी सतह पर सिया धब्बे हैं, जो हमें बताते हैं कि ये वो इलाका है जहां प्लाज्मा की ज्यादा सरगर्मी होती है, और इनकी जांच करके हम 2 शमसी तूफानों तक की पेशगोई कर सकते हैं। हमारे सैयारे पर हमला करने से चंद दिन पहले, लेकिन हम इनका पता नहीं लगा सकते, जिस तरह से हम समंदरी तूफानों की पैरवी करते हैं। उम्मीद है कि हम 2025 तक इंटरनेट के बगैर मुस्तकबिल से बचने के लिए मजीद तैयार हो जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया से वक्फा लेना अच्छा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।